بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آر لا لیکچر سیریز. آج ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں LLB 5 ایئر پروگرام پارٹ 1 پیپر 3 ٹائٹلڈ ایز پولیٹیکل سائنس 1. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے فارمز آف گورنمنٹ، کہ حکومت کس کس طرح کی ہوتی ہے. اس سے پہلے کل جو پریویس لیکچر تھا اس میں میں نے آپ کو اسٹیٹ کے بارے میں پڑھایا تھا. اسٹیٹ کے بارے میں اگر آپ کو کچھ بھی سمجھنا ہو یا کوئی بھی پڑھنا ہو تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ مزید اسی طرح کی لیکچر سیریز میں مزید لیکچر سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ فالو کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے تاکہ سب اس سے مستفید ہو سکے، سب کو فائدہ حاصل ہو. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فارمز آف گورنمنٹ. سب سے پہلے میں آپ کو اس کا اوریجن پڑھا دیتی ہوں کہ یہ جو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، اٹ از ون آف دی ایسینشیل آف اے اسٹیٹ. کہ انٹرنیشنل لاء میں یا کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی ریاست ہے، اس کا ایک جو سب سے اہم حصہ ہے وہ ہے گورنمنٹ. اب یہ گورنمنٹ کس کس طرح کی ہوگی، اس کی کیسی شکل صورت ہوگی، کیا کیا اس کی فارمز ہوں گی، اس کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں. اور سب سے پہلے میں آپ کو حکومت یعنی کہ گورنمنٹ کا اوریجن سمجھا دیتی ہوں کہ اس کا آغاز سب سے پہلے کہاں سے ہوا تھا. اوریجن: گورنمنٹ از ون آف دی important elements of the state. A state cannot be formed without a government. A government is changeable and it may be of different forms. Different types of government can be seen in different states of the world. In different times, the thinkers have classified the government in different ways. After going through this chapter, you will understand forms of governments and functions of different organs of the government. اس پیراگراف میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ریاست ہے، اسٹیٹ ہے، اس کا جو سب سے اہم، سب سے ایسینشیل ایلیمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے گورنمنٹ. گورنمنٹ ریاست کا سب سے اہم، سب سے ضروری ایلیمنٹ ہوتا ہے. اور ایک جو ریاست ہے وہ کبھی بھی حکومت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. اور جو حکومت ہے وہ چینجیبل ہے، وہ آتی جاتی رہتی ہے، لیکن ریاست اپنے آپ کو قائم رکھتی ہے. اور اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. مختلف ریاستوں میں آپ دنیا کی مختلف شکلیں دیکھتے ہیں، جیسے پاکستان میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، امریکہ میں پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے، سوئٹزرلینڈ میں پارشلی پارلیمنٹری اور پارشلی پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے. جو اپنا چائنا ہے اس میں بھی پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے. انڈیا میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. ہر ریاست میں مختلف شکلیں ہیں لیکن نام مطلب سیم ہو سکتے ہیں. آگے کی جو خوبیاں ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں فردر، وہ ہر ریاست کا آئین بتاتا ہے کہ جو ہماری ریاست ہوگی اس میں جو ہماری حکومت ہوگی اس کے فنکشنز کیا ہوں گے، اس کا الیکشن کیسے ہوگا، اس کی پاورز کیا ہوں گی. فردر ہر ریاست کے اپنی اپنی سب کیٹیگریز ہیں. مختلف جو تھنکرز ہیں وہ حکومت کو مختلف طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. اس چیپٹر میں ہم حکومت کے بارے میں، حکومت کی مختلف فارمز کے بارے میں، اس کے فنکشن اور اس کے حکومت کے ڈیفرنٹ آرگنز کے بارے میں پڑھیں گے. دی ایشو آف انڈیویجول لبرٹی is closely associated with the forms of government, and therefore a thorough discussion is essential on this aspect. Government different in respect of their nature, organization, structure and functions from academic point of view. These basic principles can be regarded as determinants with regard to their classification. وہ کہتے کہ جو ایک انسان کی آزادی ہے وہ اس کی حکومت کے ساتھ کلوزلی ایسوسیٹڈ ہے. کہ ایک جو ریاست ہے اس میں جو اس کے شہری ہیں ان کی حکومت بتاتی ہے کہ وہ جو شہری ہوں گے وہ کس طرح سے اپنے فنڈامنٹل رائٹس کو حاصل کرتے ہیں، ان کو انفورس کرواتے ہیں، ان پر عمل درآمد کرواتے ہیں. ایک جو گورنمنٹ ہے اس کی نیچر کے مختلف پہلو ہیں، اس کی آرگنائزیشن مختلف سی ہوتی ہے، ان کے اسٹرکچر اور فنکشنز بھی جب ہم اکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے یعنی کہ اپنی پولیٹیکل سائنس کے سبجیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھتے ہیں تو بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. دیز بیسک پرنسپل کین بی ریگارڈیڈ ایز ڈٹرمنٹ ود ریگارڈ ٹو دیئر کلاسیفیکیشن. کہ ہم جو حکومت کو کلاسیفائی کرتے ہیں وہ کس بیسس پر کرتے ہیں؟ اس کی نیچر، آرگنائزیشن، اسٹرکچر اینڈ فنکشن. ان 4 بیسس پر ہم حکومتوں کو
مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں. جیسے ہم نے ابھی اسی لیکچر میں پڑھنا ہے کہ کہیں پر یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، کہیں پر فیڈریشن ہے، کہیں پر کانفیڈریشن ہے، کہیں پر ڈیموکریسی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، کہیں پر پارلیمنٹری ہے، پریزیڈینشل ہے. تو پھر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب پاکستان میں فیڈریشن ہے تو پارلیمنٹری ہے، برطانیہ میں یونیٹری ہے تو پارلیمنٹری ہے، امریکہ میں فیڈریشن ہے تو پریزیڈینشل ہے. یہ کیا ڈفرینسز ہوتے ہیں نا ان مختلف فارمز آف گورنمنٹ میں. تو یہ جو فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے، جب ہم اس کو اس کے فنکشن کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کریں گے تو اس کے مختلف نام ہوں گے. جب اس کی نیچر کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کریں گے تو ان کے الگ سے نام ہوں گے. جب ان کی آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کریں گے تو اس کا ڈفرینٹ نام ہوگا. یعنی کہ یہ جو 4 بیسک چیزیں ہیں، کون سی بھلا؟ نیچر، آرگنائزیشن، اسٹرکچر اینڈ فنکشن. ان 4 پوائنٹس پر ہر حکومت کے ڈفرینٹ نام ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پہلو ہوتے ہیں، اسپیکٹس ہوتے ہیں. تو ان 4 کی بیسس پر ریاستوں کی جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے کلاسیفیکیشنز آف پرنسپلس، کہ ہم جو حکومتوں کو کلاسیفائی کرتے ہیں وہ کن اصولوں پر کرتے ہیں. اس کے بیسیکلی جو کلاسیفیکیشن آف پرنسپل ہیں ان کے 3 اصول ہیں. کون سے؟ نمبر 1 ڈویژنس آف پاور، نمبر 2 سپریشن آف پاور، اینڈ نمبر 3 نمبر آف رولرز. کہ ان 3 اصولوں کی بیسس پر ہم فردر حکومتوں کو ڈفرینٹ ڈویژنس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. تو اب ان ایک ہر اصول کے ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں. کلاسیفیکیشن آف پرنسپلز. نمبر 1 is the division of powers. For the purpose of administrative convenience and securing proper regional representation, the state may be organized on unitary or federal principle. The underlying principle of this classification is the nature of relationship between the central government and regional authorities. In case the power of government are divided in between the national government and the governments of the religion and the government of the regions through a superior constitution, the system will be called federal one. Whereas in a unitary system there is no division of power envisaged by the constitution. The paramount position of the central government is recognized, while there may be local governments who may derive their power from central government. They enjoy the delegated authority only. The central government can increase, decrease, or withdraw the power of local units. اس میں جو ڈویژن آف پاورز کے بیسس پر جو حکومتوں کو تقسیم کیا گیا وہ بیسیکلی 2 حکومتیں، ایک فیڈرل اور ایک یونیٹری. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھیں تو جو ہمارا ایک مطلب علاقائی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، ہم اس کی بیسس پر ریاست کی جو حکومت ہے اس کو یا تو فیڈریشن کہیں گے یا پھر یونیٹری کہیں گے. فیڈریشن میں کیا ہوتا ہے؟ فیڈریشن جو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں 2 حکومتیں ہوتی ہیں ایک ریاست میں. فیڈریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فیڈریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف جو آزاد یونٹس ہیں، اسٹیٹس ہیں، کاؤنٹیز ہیں، پروونسز ہیں، کچھ بھی نام دے سکتے ہیں، وہ مل کر اپنے اوپر ایک سربراہ مقرر کرتے ہیں، اپنے اوپر ایک ہیڈ کو مقرر کرتے ہیں. وہ جو سربراہ ہوتا ہے، وہ جو ہیڈ ہوتا ہے، وہ ان یونٹس کا یا ان اسٹیٹس کا یا ان کاؤنٹیز کا فیڈرل کیپٹل کہلاتا ہے یا فیڈرل ٹیریٹری کہلاتا ہے. وہ اپنی جو فیڈریشن ہوتی ہے اس کے جو یونٹس ہوتے ہیں وہ آٹونومس ہوتے ہیں، خود مختار ہوتے ہیں، اور جو سینٹرل پاورز ہوتی ہیں ان کو دی جاتی ہیں. تو اس میں جو فیڈریشن ہوتی ہے اس میں 2 حکومتیں ہوتی ہیں، ایک سینٹرل گورنمنٹ اور ایک پروونشنل گورنمنٹس جیسے پاکستان میں ہے. پاکستان میں جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ پارلیمنٹری فارم کی ہے، اور جو صوبے ہیں ان کی اپنی حکومتیں ہیں، ہر صوبے کی اپنی اپنی حکومت ہے. فیڈریشن میں یہی ہوتا ہے، ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے جو کہ ان یونٹس کی سربراہ ہوتی ہے، ان یونٹس کی سپریم ہوتی ہے. وہ اہم اور ملکی معاملات اسی فیڈریشن کے ذمہ ہوتے ہیں. اس کے برعکس جو پروونسز ہوتے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو نیچر کے اور اپنے صوبے کے جو معاملات ہوتے ہیں اسی کو دیکھتے ہیں. اس میں نیشنل گورنمنٹس اور جو ریجنز ہوتے ہیں ان کے درمیان جو پاور ہوتی ہیں
وہ ایک کانسٹیٹیوشن کے ذریعے تقسیم کی جاتی ہیں. اب یہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن از دی سپریم لا آف دی لینڈ. یہ ملک کا سپریم لا ہوتا ہے اور اس کی بیسس پر جو ہماری ریاست ہوتی ہے اس کے مختلف ادارے ہیں، ان سب کے پاورز ہوتی ہیں، ان سب کے اختیارات ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ان پاورز کو کانسٹیٹیوشن کے تابع رہ کر استعمال کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں. اور ہمارے ملک پاکستان جو ہے اس کا 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بتاتا ہے کہ کون کون سی پاورز فیڈریشن کے پاس ہوں گی، کون کون سی پاور پروونسز کے پاس ہوں گی، اور اس طرح سے یہ جو ریاستیں ہیں وہ اپنے معاملات کو چلاتی ہیں. جبکہ وہ کہتا ہے جو یونیٹری گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں کانسٹیٹیوشن پاورز کی ڈویژن نہیں کرتا. یونیٹری مطلب سنگل، ایک حکومت ہوتی ہے، جیسے کہ برطانیہ میں ہے. برطانیہ میں اور چائنا میں یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر کوئی پاورز کی ڈویژن نہیں ہوتی. اب ایک ہی یعنی کہ سینٹرل گورنمنٹ ہے اور اسی نے ملک کو چلانا ہے. اب ایک حکومت کے لیے تو ملک کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. پھر وہاں پر جو سسٹم ہوتا ہے وہ جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. لوکل گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، لوکل گورنمنٹس کے پاس پاورز ہوتی ہیں کہ وہ ملک کے جو ادارے ہیں ان کو چلائیں. جو بیسک ضروریات ہیں، جو بیسک لیول کے ایڈمنسٹریشن ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے ذریعے چلائی جاتی ہے. اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پاور جو ہوتی ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کو ٹرانسفر کرتی ہے. جو لوکل گورنمنٹ ہے یہ اپنی جو اتھارٹی ہے، پاور ہے، وہ سینٹرل گورنمنٹ سے حاصل کرتی ہے. اس لیے اس کو ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی کہتے ہیں. جیسے میں آپ کو کلاس پڑھا رہی ہوں اور میں پڑھاتے ہوئے مجھے کوئی مصروفیت آ جائے تو میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کے ذمہ لگا دوں کہ میری غیر موجودگی میں آپ میری کلاس پڑھائیں. یہ کیا ہوگا؟ یہ ڈیلیگیشن آف پاور ہوگی. اسی طرح سے جو یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے، جو سنگل گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ جو لوور گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو یعنی کہ پاورز دیتی ہیں تاکہ لوکل گورنمنٹس اپنے ان اختیارات کا استعمال کر کے ان ریاستوں کو اور ان کی جو لوکل اتھارٹیز ہیں وہ اپنا پاورز استعمال کر کے لوگوں کو افیکٹو ایڈمنسٹریشن دیتے ہیں. اور یہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کی پاور کو انکریز کر سکتی ہے، ڈیکریز کر سکتی ہے، یا ودڈرا جب چاہے اپنے اختیارات کو واپس بھی لے سکتی ہے. تو یہ ہو گیا ڈویژنز آف پاور کی بیسس پر دو حکومتیں یا حکومت کی دو شکلیں، فیڈریشن اینڈ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ. اب یہ جو فیڈریشن ہوتی ہے وہ پارلیمنٹری بھی ہو سکتی ہے اور پریزیڈینشیل بھی ہو سکتی ہے. اس طرح سے یہ جو یونیٹری ہے یہ پریزیڈینشیل بھی ہو سکتی ہے اور پارلیمنٹری بھی ہو سکتی ہے. یہ بیسیکلی ڈویژنز آف پاور کی بیسس پر دو فارمز ہیں. ان دو فارمز کی فردر جو نیچر ہے یا ایکسرسائز ہے اس کی بیسس پر مختلف پاورز مختلف حکومتوں کے نام ہو سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ از سیپریشن آف پاورز. سیپریشن آف پاورز یہ لینن ڈی مونٹیسکیو میرا خیال ایک فرینچ تھنکر تھا، اس نے تھیوری پیش کی تھی سیپریشن آف پاور. وہ کہتا ہے کہ جو حکومت کے آرگنز ہیں وہ ہر کوئی اپنی اپنی پاورز کا استعمال کرے، اپنی اپنی پاورز کا ایکسرسائز کرے. جیسے وہ کہتا ہے کہ لیجسلیچر کی پاور ہے قانون بنانا تو وہ صرف قانون بنائے، اور جو ایگزیکٹو ہے انتظامیہ باڈی ہے اس کا کام ہے قانون پر عمل درآمد کروانا تو وہ قانون پر عمل درآمد کروائے. اور جبکہ جوڈیشری عدلیہ کا کام ہے کہ ان کے جو بنائے گئے قانون ہیں اس پر عمل درآمد کرواتے ہوئے یا کوئی کسی کے رائٹس کی وائلیشن کرتے ہوئے کچھ بھی کرتا ہے تو وہ اس کو کیا کریں، وہ اس کو لوگوں کو ریمیڈیز دیں. عدلیہ کا کام ہے لوگوں کو انصاف فراہم کرنا. تو ہر کسی کی جو پاورز ہے وہ اس کا اسی کے مطابق ہی استعمال کرے. تو اب ہم اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں. نمبر 2 از separation of powers. The second determinant to this effect is the relationship between the three organs of government, namely executive, legislature and judiciary. All the three organs of government have distinct and specific functions to perform. The executive has to execute laws, legislature to enact laws, where judiciary has to interpret and apply laws in the settlement of disputes.
The interrelationship between the state settlement of disputes, the interrelationship between executive and legislature determines presidential or parliamentary form of government. If executive is a part of legislature and also accountable to it, the system will be parliamentary. In case the head of executive is also the head of the state, who is elected by people and wields executive authority from the government, will be presidential one. तो सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्राइन है, इसकी बेसिस पर हमें दो हुकूमतों के बारे में पढ़ने को मिलता है. एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या होता है, एक कोई भी रियासत होती है ना, उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं और उनके नाम क्या हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. ये 3 ऑर्गन होते हैं किसी भी रियासत के और इनका काम क्या होता है, वो कहते हैं कि इन तीनों के अपने अपने फंक्शंस होते हैं अलग अलग. वो कहते हैं कि जो एग्जेक्टिव अदलिया है उसका काम क्या है, जो एग्जेक्टिव है वो इंतज़ामी बॉडी है, उसका काम क्या है, टू एग्जीक्यूट लॉज, कानून पर अमल दरामद करवाना. लेजिस्लेचर का क्या काम है, लेजिस्लेचर का काम है टू इनेक्ट लॉज, कानून बनाना. और जो अदलिया है उसका क्या काम है, उसका काम है कि उन कानून की तशरीह करे और जो भी मामलात आए हैं उन डिस्प्यूट्स का फैसला सुनाते हुए उन्हीं कानून को पैरवी करें. वो कहते हैं अब जब हम एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर के दरमियान जो रिलेशनशिप देखते हैं, इंटर रिलेशनशिप देखते हैं, उसकी बेसिस पर हमारे पास कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मैं आपको आपकी आसानी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दूँ. जैसे इमरान खान के लिए वज़ीर आज़म बनना है या वज़ीर आज़म होना है, तो उसकी पहली शर्त क्या है कि वो MNA हो, हमारी पाकिस्तान की जो नेशनल असम्बली है उसके मेंबर हों. इसी तरह से हमारा जो प्रोविंस है, किसी ने हमारे सूबे का चीफ मिनिस्टर बनना है, देन ही मस्ट बी दी मेंबर ऑफ आवर प्रोविंशियल असम्बली. अब ये जो नेशनल असम्बली है उसका काम क्या है, लेजिस्लेशन करना. तो वज़ीर आज़म नेशनल असम्बली का जब मेंबर होगा तो उसका हमारे लेजिस्लेचर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होगा क्योंकि वो उसका मेंबर है और वो उनको जवाबदेह भी लाजमी होगा. तो वो बुक वाले ये बताना चाह रहे हैं हमें कि अगर हमारा लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव ब्रांच का आपस में कनेक्शन है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारा MNA भी है या जो भी हमारा मतलब MNA भी है, और किसी भी मुल्क में कहीं पर भी अगर कोई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वहाँ पर भी जो वज़ीर आज़म होगा वो उनकी लेजिस्लेचर का मेंबर होगा. तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होगी उसको क्या कहेंगे, उसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे. और ना सिर्फ उसका मेंबर होगा बल्कि उसको अकाउंटेबल भी होगा, उसको जवाबदेह भी होगा. जबकि अगर आपकी जो रियासत है उसका जो आपका हेड ऑफ एग्जेक्टिव और हेड ऑफ स्टेट वो एक ही बंदा है, और दूसरा ये कि लोग उसका डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, उसको वोट देते हैं, तो वो क्या होगा, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होएगा. जैसे अमेरिका में सदर है तो लोग सदर को वोट देते हैं, वोट कास्ट करते हैं, डायरेक्ट 4 साल बाद उसका वोट होता है. जैसे पाकिस्तान में 1956 का आइन जो था उसमें हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, 1962 के आइन में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और 1973 के आइन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. अगर आपको पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट्स में बताइएगा, हम इसको मज़ीद मिसालों के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे. नंबर 3 पॉइंट इज़ नंबर ऑफ रूलर्स. From the point of view of the number of rulers, the form of governments are monarchy, aristocracy, dictatorship, and democracy. If the head of the state is designed on the basis of hereditary succession, the form will be monarchy. If the person gets hold of political power as usurper, generally through a military coup, and assume absolute political authority, the government will be called dictatorship. The assumption and
exercise of political authority by few elite persons due to their distinctive position in the society is termed as aristocracy. In a democratic form of government, people have political participation either directly or through their elective representative. وہ کہتے ہیں جو نمبر آف رولرز ہے، جو ہمارے حاکم ہیں، ان کی جو تعداد ہے اس پر ہم حکومت کو کن شکلوں میں دیکھتے ہیں؟ 4. کون کون سی؟ ارسٹوکریسی، ڈکٹیٹرشپ، ڈیموکریسی اور مونارکی. اب سب سے پہلے مونارکی کو ایکسپلین کیا جاتا ہے بادشاہت کو. اب یہ مونارکی کیا ہے؟ جیسے سعودی عرب میں مونارکی ہے، بادشاہت ہے، اور وہاں پر آپ کو بادشاہ نظر آتے ہیں، یعنی کہ کنگ سلمان ہیں تو بلکہ کنگ سعود ہیں تو ان کے بیٹے سلیمان ہیں، تو بادشاہ کا بیٹا بادشاہ لگ جائے گا. یہ کیا ہوتی ہے؟ جب ایک خاندان کے سربراہ سے دوسرے خاندان کے سربراہ کو پاور ٹرانسفر ہو جائے تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ مونارکی کہلاتی ہے، بادشاہت کہلاتی ہے. جیسے برطانیہ کی کوئین تھی تو ان کے ڈیتھ کے بعد اب ان کے جو پرنس چارلس ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ وہاں کے مونارک ہیں، وہاں کے بادشاہ ہیں. تو اس بیسس پر جو پاور ٹرانسفر ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ وہ مونارکی کہلائے گی، بادشاہت کہلائے گی. اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ ہیریڈیٹری تو نہیں آیا، وراثتی طور پر تو نہیں آیا، بلکہ وہ کس طرح سے آیا؟ وہ ایک فوجی دستے کا سربراہ تھا. فوج کا سربراہ ہونے کے حیثیت سے آ کر ملک پر قابض ہو گیا اور اس نے سارے ملک کی سیاسی اور سماجی ہر طرح کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لی. تو یہ کیا ہوگی؟ یہ ڈکٹیٹرشپ ہوگی. جیسے ہمارے پاکستان میں مارشل لاء لگا تھا ایوب خان کا، یا پھر یحییٰ خان کا، ضیاء الحق کا، مشرف کا. ہمارے ملک کے یہ 4 دور کے مارشل لاء ہیں، اور ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کو یعنی کہ ڈکٹیٹر کا خطاب دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک فوج کے سربراہ ہونے کے ناطے آ کر ہمارے کانسٹیٹیوشنل مشینری کو الٹ کر ملک پر قابض ہو جاتے ہیں اور ملک کی ساری انتظامی اور قانونی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیتے ہیں. اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے if a person gets hold of political power as usurper generally through a military coup and assume absolute political authority, the government will be called dictatorship. وہ ایک فوج کا سربراہ ہونے کے ناطے آ کر سارے معاملات کو الٹ پلٹ کر دے اور الٹ پلٹ کر کے سارا اقتدار اپنے ہاتھوں میں لے لے، اپنے پاس سنبھال لے، تو یہ کیا کہلائے گی؟ یہ کہلائے گی ڈکٹیٹرشپ. اور اس کے بعد ہے وہ کہتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کے بعد کیا ہے؟ ارسٹوکریسی. ارسٹوکریسی کیا ہوتی ہے؟ ارسٹوکریسی ہوتی ہے چند لوگوں کی حکومت. اشرافیہ کی حکومت کو کیا کہتے ہیں؟ ارسٹوکریسی. جیسے ہمارے پاکستان کی آپ مثال لے لیجئے، ہمارے پاکستان میں الیکٹیبلز ہیں. کیا الیکٹیبلز کا مطلب کیا ہے؟ کہ کچھ لوگ ہیں جن کی MNA اور MPA کی سیٹ ہے اپنے حلقے سے، یعنی کہ حلقے کا مطلب کانسٹیٹوینسی، جہاں سے وہ انتخاب لڑتے ہیں. جیسے آپ کو بڑے بڑے خاندان ہیں، شاہ محمود قریشی ہو گیا، یوسف رضا گیلانی ہو گئے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. نواز شریف کو آپ سمجھ لیجئے، بلاول بھٹو زرداری کو دیکھ لیجئے کہ ان کے نانا مطلب ملک کے وزیر اعظم، ماں ملک کے وزیر اعظم، بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ. مطلب ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، وہ پارٹی بنا لیتے ہیں، انہی کو اقتدار جاتا رہتا ہے، وہیں شکلیں دوبارہ دیکھی جاتی ہیں. جیسے نواز شریف تو مریم نواز، جیسے شہباز شریف تو حمزہ شریف. مین ٹو سے کہ یہ چند لوگ ہیں، جیسے شاہ محمود قریشی تو زین قریشی، یوسف رضا گیلانی تو عبد القادر جیلانی. مین ٹو سے کہ انہی کے خاندان کے لوگ ہیں، انہی کو ہی حکومتیں ملتی رہتی ہیں، وہیں آگے بھاگ دوڑ سنبھالتے رہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ارسٹوکریسی، اشرافیہ کی حکومت. تو جب the assumption and the exercise of political authority by few elite person due to their distinct position in the society is termed as aristocracy، کہ معاشرے میں ان کو بڑی ایک الگ سی پوزیشن حاصل ہوتی ہے اور وہیں انہی پاورز کا بار بار وہ ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں. تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے اشرافیہ کی حکومت یا پھر ارسٹوکریسی. بظاہر کہنے کو پاکستان میں جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، الیکشن ہوتے ہیں اور لوگوں کو ووٹ پڑتے ہیں، ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، 5 سال بعد جنرل الیکشن ہوتے ہیں، ہم MNA MPA کا ووٹ دیتے ہیں، لیکن شکلیں وہی رہتی ہیں،
البتہ اقتدار کی جو پارٹی ہوتی ہے وہ تبدیل ہوتی ہے. کیوں تبدیل ہو جاتی ہے؟ کیونکہ یہ اس پارٹی کو چھوڑ کر اگلی میں آ جاتے ہیں اور چلتے رہتے ہیں آگے آگے. اس کے برعکس جو ڈیموکریسی ہوتی ہے، جمہوریت ہوتی ہے، یہ کس طرح کی حکومت ہے جس میں تمام لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اپنے نمائندے چنتے ہیں اور ان کے نمائندے ان کو جا کر حکومت وقت میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. جیسے ہمارے پاکستان کے جو MNA ہیں ان کی تعداد 345 ہے اور وہ ہر کوئی اپنے حلقے کے لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. ایک ہمارا MNA پورے کے پورے اپنے حلقے کا، پورے کے پورے اپنی کانسٹیٹوئنسی کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے. تو یہ ہوئی ہماری ڈیموکریسی. ڈیموکریسی کی جو مجھے سب سے اچھی ڈیفینیشن لگتی ہے وہ ابراہم لنکن کی ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل. عوام کی حکومت، عوام سے، عوام کے لیے. یعنی کہ ایک ایسی حکومت ہو جس کے یعنی کہ نمائندے بھی عوام ہوں، جو کہ کرنے والے بھی یعنی کہ عوام کے لیے کام کریں اور عوام سے ہی آئیں. کوئی اشرافیہ نہ ہو، ارسٹوکریسی نہ ہو، نہ ہی ڈکٹیٹرشپ ہو، بلکہ پیور جمہوریت ہو. لوگوں کو اپنا حق انتخاب آزادانہ طور پر استعمال کرنے کی اجازت ہو. ملک میں دھاندلی نہ ہوتی ہو، ریگنگ نہ ہوتی ہو. تو یہ اس کے نمبر آف رولرز کی بیسس پر مختلف کائنڈز ہو گئے. ہم نے کلاسیفیکیشن آف پرنسپلز پڑھی ہیں. ہم نے حکومت کو 3 پرنسپلز پر کلاسیفائی کیا. پہلا تھا ڈویژن آف پاور، کہ اگر ہم اختیارات کا تقسیم کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کیا آتی ہے؟ سب سے پہلے آتی ہے یونیٹری فارم آف گورنمنٹ اینڈ فیڈریشن، کہ جو پاورز ہیں اگر وہ کوئی ایک حکومت استعمال کر رہی ہوگی دیٹ ول بی کالڈ یونیٹری. اور اگر کوئی فیڈریشن ہے، وفاقی حکومت ہے اور اس میں دو حکومتیں پاور استعمال کر رہی ہیں دیٹ ول بی کالڈ فیڈریشن. پھر ہم نے سپریشن آف پاور کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا کہ اگر ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کا آپس میں لنک ہے تو وہ فارم آف گورنمنٹ کیا کہلائے گی؟ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ. اور اگر ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ بالکل آزادانہ طور پر اپنی مرضی سے کارروائی کر رہا ہے تو وہ کیا کہلائے گی؟ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ. پھر ہم نے نمبر آف رولرز کی بیسس پر پڑھی مختلف فارمز آف گورنمنٹ. پہلی کیا تھی؟ مونارک، بادشاہت، کہ اگر ایک ہی خاندان کا بندہ اس کو اختیارات ملتے ہیں تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ مونارکی، بادشاہت. اور ایک اگر فوجی سربراہ ہے وہ آ کر ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال لیتا ہے دیٹ ول بی کالڈ ڈکٹیٹرشپ. اور اگر ملک میں چند لوگ حکمران ہیں، چند خاندان حکمران ہیں دیٹ ول بی کالڈ ارسٹوکریسی. اور اگر ایسا طرز انتخاب ہے، طرز حکومت ہے جس میں عوام آزادانہ طور پر اپنے نمائندے چنتی ہے تو وہ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی ڈیموکریسی.